میں نے کہا، کس نے کب مرنا ہے اور کس طرح؟ یہ سب کاتب تقدیر نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ تم مجھے دردناک موت سے ڈرانے کی کوشش کر کے قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہو۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر بولا، تقدیر انسان خود بناتا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طرز عمل سے اپنی تقدیر پر بدقسمتی کی مہر لگا لیتے ہیں۔ تمہارے مقدر پر بھی مہر لگ چکی ہے، اور یہ تکلیف دہ موت کی مہر ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ اس سے پہلے میری موت کو آسان کرنے کی کوشش بھی تم ہی کرتے رہے ہو؟ میرا مطلب اٹک جیل والے واقعات کی طرف تھا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا۔ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ ان خالی نظروں کی تہ میں قہر کی بجلیاں لپک رہی تھیں۔ چند لمحے کے توقف سے وہ کہنے لگا، تمہیں مارنا میرا شوق نہیں، نہ ہی تمہاری موت سے میری کسی ذاتی خواہش کی تسکین ہوگی۔ یہ میری مجبوری ہے۔ تم میرے بھائی کے قاتل ہو، اور جب تک میں تمہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچا لوں گا، میرا ذہن قرار کی دولت سے محروم رہے گا۔ تم خود سوچو، ایک معمولی سا شخص اپنے بھائی کے قاتل کو زندہ سلامت زمین پر چلتے پھرتے نہیں دیکھ سکتا، تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ہم دونوں کے درمیان فاصلے ضرور تھے، لیکن ہم دشمنی کے رشتے میں بہت مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے تمہاری تلاش میں بہت پاپڑ بیلے ہیں، شاید تمہیں یقین نہ آئے۔ اب تک کم و بیش 8 لاکھ امریکن ڈالر میں تمہاری تلاش اور تمہاری سزا پر خرچ کر چکا ہوں۔ آج سے 4-5 برس پہلے ایک موقع ایسا آیا تھا جب میرے آدمی تمہارے گرد اپنا گھیرا تنگ کر چکے تھے۔ بس چند گھنٹوں میں تمہیں بمبئی اور وہاں سے بذریعہ لانچ دبئی پہنچایا جانے والا تھا، لیکن اس وقت تم اچانک منظر سے غائب ہو گئے۔ ہمیں 2.5-3 سال بعد پتہ چل سکا کہ تم نے پاکستان جا کر خود کو بڑی رازداری سے قانون کے حوالے کر دیا تھا، اور اب شمالی علاقے کی ایک دور افتادہ جیل میں 12 سال کی سزا کاٹ رہے ہو۔ لہٰذا تم نے دولت کے زور پر اپنے آدمی جیل میں داخل کر دیے، اور انہوں نے مجھے آسان موت مارنے کے لیے فی سبیل اللہ تگودو شروع کر دی۔ میں نے کہا۔ شیخ عاصم میرے گستاخانہ لہجے کو خاطر میں لائے بغیر بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں مارنا میری مجبوری ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اس قطع زمین پر تم رہ سکتے ہو یا میں۔ بہت دھیما لیکن خطرناک لہجہ تھا شیخ کا، اور اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ وہ میرے گستاخانہ کلام کو برداشت کر رہا تھا۔ ایسے لوگ اپنے سے کمزور فرد کا گستاخانہ طرز کلام اسی وقت برداشت کرتے ہیں جب وہ اسے نہایت سخت سزا دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ معتوب اس سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ میں نے کہا، ظاہر ہے اس میں انتخاب کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے ہی یہ قطع عرض چھوڑنا ہوگا، لیکن تم بار بار مجھے دردناک موت کی جو خوشخبری سنا رہے ہو، کیا اس حوالے سے تم کچھ وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ شیخ عاصم نشیلے انداز میں مسکرایا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے دردناک موت کا لفظ استعمال کر کے تمہیں کسی بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دوست، میں تو صرف اچانک آنے والی اور بتدریج آنے والی موت کا موازنہ کر رہا تھا۔ جیل میں تمہاری بدبختی آڑے نہ آتی تو تم اچانک مر جاتے، زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ میں قصہ پاک ہو جاتا۔ اب 2-3 روز تک تم موت کو اپنی طرف سرکتا دیکھو گے، پل پل مرو گے اور جیو گے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ فاصلہ جو ایک قیدی کال کوٹری سے پھانسی گھاٹ تک طے کرتا ہے، دنیا کا طویل اور کٹھن ترین فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے جسم میں سرد سی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میں نے شیخ عاصم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تو تم مجھے پھانسی لگانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ شاہجہان عرف جہانی، تم BA LLB ہو، یہ بات تو ایک ان پڑھ بھی جانتا ہے کہ قاتل کو سزا دینے کا قانونی اور شریفانہ طریقہ پھانسی ہی ہے۔ لیکن گھبراؤ مت، میں تمہاری پھانسی کا اعلان نہیں کر رہا، یہ تو توہین عدالت کے مترادف ہوگا۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ ہز ہائنس کی عدالت سے اس سے کم سزا تمہارے لیے تجویز نہیں ہوگی۔ ہز ہائنس کون ہوتا ہے مجھ پر مقدمہ چلانے والا اور سزا دینے والا؟ انڈین لاء کے مطابق بکو مت، ہز ہائنس سزا دینے کا مجاز نہیں تو تم کیسے مجاز ہو گئے تھے میرے بھائی کو گولیوں سے اڑانے کے؟ کیا اس وقت انڈیا اور پاکستان میں قانون کی عملداری نہیں تھی؟ کیا عدالتوں کے دروازے بند تھے اس وقت؟ وہ ظالم تھا، اس نے مجھ پر انصاف طلب کرنے اور شرافت سے زندہ رہنے کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ اسے مار کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا، اور آج بھی ہے۔ بلند رکھو اس سر کو، کل پرسوں تک یہ سر تمہارے کندھوں سے 1 فٹ اور بلند ہو جائے گا۔ اس کی دھاڑ سن کر سرخ ٹوپیوں والے 2 نگران بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے تھے۔ شیخ عاصم اٹھا اور نگرانوں کے سامنے سے گزر کر دندناتا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلے روز مجھے آہنی ہتھ کڑی لگا کر جیل خانے ہی کے ایک کشادہ کمرے میں لایا گیا۔ بڑا مذائقہ خیز حلیہ تھا میرا۔ جسم پر صرف ایک شلوار تھی اور پاؤں میں قینچی چپل۔ سر سے بہنے والا خون اب تک کندھے اور پشت پر جمع ہوا تھا۔
کشادہ کمرے میں فرش پر دری نما قالین تھا، کھڑکیوں پر پردے تھے اور ایک دیوار پر مہاراج رتن سنگھ کی ایک بہت بڑی رنگین تصویر آویزہ تھی۔ اس تصویر کے عین نیچے ایک 3 فٹ اونچے چبوترے پر آبنوسی میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی تھیں۔ درمیان والی کرسی زیادہ آرام دہ اور پرتکلف تھی۔ میز پر ایک فائل سبز ربن سے بندھی ہوئی تھی اور پاس ہی 1.5 فٹ مربع کا ایک ٹیپ ریکارڈر آن تھا۔ کمرے میں 4 افراد اور بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک مہاراج کا پرسنل سیکرٹری کمار جگدیش سنگھ تھا، دوسرا نارائن اور تیسرا متھن تھا۔ چوتھے شخص کا تعلق مشرق وسطیٰ کے ہی کسی ملک سے تھا۔ وہ میرے لیے اجنبی تھا۔ اس نے بہترین تراش کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شخص شیخ عاصم بن ارشد کا ایک دست راز تھا اور راجدھانی کی اس خود ساختہ عدالت میں شیخ عاصم کی نمائندگی کر رہا تھا۔ سرخ ٹوپی والے مسلح گارڈز نے مجھے ایک کرسی پر لا کر بٹھایا اور دائیں بائیں چوکس کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص نے میرے کندھوں پر چادر ڈال کر بالائی جسم کو ڈھانپ دیا۔ بمشکل 1 منٹ گزرا تھا کہ بغلی دروازے سے ایک سن رسیدہ شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی بھویں سفید تھیں اور آنکھوں پر بے حد موٹے شیشوں کی اینک تھی۔ وہ انگریزی سوٹ میں تھا۔ اس کے پیچھے 2 اور افراد اسی لباس میں اندر آئے اور پہلے شخص نے دائیں بائیں کی نشستیں سنبھال لیں۔ یہ بات مجھے تیسرے روز معلوم ہوئی کہ سفید بھووں والا جودھ پور کا ایک ریٹائرڈ جج تھا اور اس اسٹیٹ میں مہاراج کی خصوصی عدالت میں منصف کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جسے اپنے لاب دہن پر بھی قابو نہیں تھا، جج کی نشست پر بیٹھا تھا اور انصاف کا بول بالا کرنے چلا تھا۔ خود ساختہ عدالت کی بے معنی کارروائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جج نے اپنی اینک کے پیچھے سے بے نور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرا جائزہ لیا اور بولا، شاہجہان ولد وقار احمد، تم پر الزام ہے کہ قریباً 7.5 سال پہلے تم نے جامپورہ کے مقام پر امارات سے آئے ہوئے ایک معزز مہمان شیخ راشد بن ارشد کو ذاتی عداوت کی بنا پر سرے عام فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے ترنت جواب دیا، میں تو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میرا خیال ہے آپ کو اپنی صفائی میں ضرور کچھ کہنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی عدالت ہے جس میں مجھے بطور ملزم پیش ہوتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ کیا آپ کو جج کی نشست پر بیٹھتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ بکواس بند کرو، جیوری کا ایک ممبر گرج کر بولا۔ اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ذرا سی بھی گنجائش ہو تو وہ ابھی اٹھ کر میری ٹھکائی کرنے لگے۔ جج نے ہاتھ کے اشارے سے جیوری ممبر کو خاموش کیا اور بولا، عدالت نے تم سے صفائی مانگی ہے، اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔ بہتر ہے بڑے میاں کہ آپ پہ ڈرامہ نہ کریں، آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ پہلے ہی طے کر چکے ہیں، خواہ اپنا اور میرا وقت ضائع کریں گے آپ۔ جج کے مشتعل ساتھی کا چہرہ ایک بار پھر لال بھبو کا ہو گیا، لیکن اس مرتبہ اس نے بولنے سے پرہیز کیا۔ بوڑھے جج نے میرے ریمارکس کو نظر انداز کرتے ہوئے فائل کے ایک صفحے پر نظریں دوڑائیں اور بولا، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ریاست کی حدود میں داخل ہونے کے بعد تم نے اپنی شناخت چھپائی۔ تم نے اپنا نام نہال سنگھ بتایا تھا اور یہ بیان دیا تھا کہ تم کلکتہ کے رہنے والے ہو۔ کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ یہ غلط بیانی تم نے کیوں کی؟ نہیں، میں یہ بتانا پسند نہیں کروں گا، میں نے رسان سے جواب دیا۔ مجھے اس تماشے سے چڑ سی ہو رہی تھی۔ جج نے 3 پیس سوٹ والے عربی سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر صادق، آپ کی حیثیت وکیل استغاثہ کی ہے، کیا آپ اس کیس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جواب میں صادق نامی اس شخص نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور آدھے گھنٹے کی دورانیے کی ایک دھواں دھار تقریر کر ڈالی۔ اس تقریر میں نہ صرف مجھے شیخ راشد بن ارشد کا قاتل گردانا گیا، بلکہ ایک چھٹا ہوا بدماش اور درندہ صفت لٹیرا بھی ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ وکیل استغاثہ نے ایک نہایت معزز شہری یعنی ہسٹری شیٹر متھن کو چشمدید گواہ کے طور پر پیش کیا اور متھن نے حق نمک ادا کرتے ہوئے مجھے اس صدی کا سب سے خطرناک اور بے رحم قاتل ثابت کر دیا۔ یہ یک طرفہ کارروائی تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بے سود زحمت کیوں کی جا رہی ہے۔ یہاں مہاراج رتن سنگھ کو منمانیوں سے روکنے والا کون تھا؟ وہ تفریح طبع کے لیے 10-20 راہگیروں کو پکڑ کر اپنے پالتو سوروں کے آگے ڈال دیتا تو بھی کوئی احتجاج نہیں کر سکتا تھا، اور جہاں تک اس کارروائی کی اہمیت کا تعلق تھا، وہ اس امر سے واضح ہو جاتی تھی کہ مہاراج رتن سنگھ تو رہا ایک طرف، مدعی شیخ عاصم نے بھی اس کینگرو کورٹ میں آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔
یہ ڈمی کارروائی 2 گھنٹے میں مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ جج نے ریاستی قواعد کے تحت مجھے سزائے موت کا حکم سنایا اور اپنے فیصلے پر شرمندگی سمیٹتے ہوئے باہر چلا گیا۔ مجھے ایک بار پھر کال کوٹری پہنچا دیا گیا۔ کال کوٹری جانے کے لیے ہم جس راستے سے گزرے وہ جیل کے پھانسی گھاٹ کے قریب سے گزرتا تھا۔ معلوم نہیں اتفاقاً ایسا ہوا تھا یا میرا خون خشک کرنے کے لیے قصداً مجھے اس راستے سے لے جایا گیا تھا۔ وہ واقعی ایک پھانسی گھاٹ تھا۔ جلی ہوئی سیاہ اینٹوں سے تعمیر شدہ یہ ایک کنواں نما جگہ تھی، لیکن یہ کنواں زمین کے اندر نہیں، زمین کے اوپر تھا۔ ایک طرف اندر جانے کے لیے در سا بنا ہوا تھا، عقب میں سیڑھیاں تھیں۔ یہ سیڑھیاں ایک بڑے چوبی تختے تک پہنچتی تھیں۔ اس تختے کے اندر ہی وہ دروازہ سا تھا جو پھانسی پانے والے کے پاؤں تلے سے نکلتا تھا اور وہ کنویں میں جھول جاتا تھا۔ کنویں کے اوپر پھندا لٹکانے کے لیے جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ مجھے یہ انتظام دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ ظاہر ہے یہ پھانسی گھاٹ خاص طور پر میرے لیے تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ معلوم نہیں یہ کب سے اس جگہ موجود تھا اور ہز ہائنس کے ماتوبین کو نگل رہا تھا۔ در حقیقت یہ ایک مکمل جیل تھی جس میں مشقت خانوں، کال کوٹریوں اور پھانسی گھاٹ سمیت ہر چیز موجود تھی۔ پھانسی گھاٹ کے قریب سے گزرتے ہوئے میری نگاہ ان مرد و زن پر پڑی جنہیں کل شکار چوری کرنے کے جرم میں پکڑ کر جیل لایا گیا تھا۔ اب انہیں عدالت لے جایا جا رہا تھا۔ مردہ جانور بدستور ان کے گلے میں جھول رہے تھے۔ کل کے تشدد نے ان سب کی حالت بری کر رکھی تھی۔ وہ جیل کے عقوبت خانے سے یوں برآمد ہوئے تھے جیسے گنا پیلنے والی مشین سے گنا نکلتا ہے۔ مردوں کے سر جھکے ہوئے تھے اور عورتوں کے لباس تار تار تھے۔ مجھے ایک دراز قد کی عورت ان میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کال کوٹری میں پہنچنے کے بعد میری ہتھکڑی کھولی نہیں گئی۔ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ کوٹری کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر میں نے پہلی بار سوچا، کیا یہ سرخ ٹوپیوں والے واقعی خردمار ڈشکرے تھے؟ کیا یہ مجھے واقعی پھانسی لگا دیں گے؟ جہانی استاد جو ان گنت صورتوں میں آنے والی موت کو ان گنت مرتبہ چکما دے چکا تھا، اس منحوس عمارت کے کہنا سال پھانسی گھاٹ میں لٹک کر جان دے دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر ہو سکتا تھا تو مجھے اسے ہونے سے روکنا تھا۔ جو بات شروع میں بعید از قیاس نظر آتی تھی، نہ جانے کیوں حقیقت سے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں شیخ عاصم بن ارشد کے علاوہ ہز ہائنس اور اس کے حواریوں کی نگاہ میں بھی اپنے لیے بے پناہ نفرت پڑ چکا تھا۔ میں محو خیال رہا اور کسی قریبی کوٹری سے کسی عورت کے زور زور سے بولنے اور چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ یہ آوازیں اس چار دیواری کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ اس رات نارائن پھر میرے پاس آ دھمکا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ شروع سے ہمدردانہ تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تحرم کے جذبات دیکھے۔ عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ بولا، مجھے تمہارے حالات پر بہت افسوس ہو رہا ہے شاہ جہان، لیکن مجھے تو اپنے حالات پر کوئی افسوس نہیں۔ شاید تم اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں پھانسی کے ذکر سے صرف ڈرائے دھمکائے جا رہا ہے؟ بے وقوف، وہ سچ مچ تمہیں پھانسی دینے والے ہیں۔ یہاں جلاد سے لے کر پھانسی گھاٹ تک پورا انتظام ہے، اور مجھے کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ کوئی چمتکار ہو جائے اور تم بچ جاؤ۔ تم مجھے یہاں سے نکال سکتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن تمہاری جگہ مجھے اپنی گردن دینا پڑے گی۔ مہاراج معاف کرنا نہیں جانتے اور غدار کو تو وہ کسی صورت نہیں بخشتے۔ یہ چیخیں سن رہے ہو تم؟ یہ اس عورت کی ہیں جسے کل شکار چور سانسیوں کے ساتھ پکڑ کر جیل میں لایا گیا تھا۔ دوسرے ملزمان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ انہیں قید اور کوڑوں وغیرہ کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن اس عورت کو ایسے خطرناک قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے جنہوں نے پچھلے 4-5 سال سے عورت کی صورت نہیں دیکھی۔ انہیں کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ اب تم خود سوچ لو، صبح تک اس پر کیا نہیں گزر جائے گی، لیکن اس کے باوجود اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ لنگڑے ہو جانے والے گھوڑے کی طرح اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ امتیازی سلوک اس عورت سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ چند ماہ پہلے وہ مہاراج کے محل میں خادمہ رہ چکی ہے۔ اس حوالے سے اسے مجرم کے بجائے غدار ٹھہرایا گیا ہے اور غداری کی سزا دی جا رہی ہے۔ مہاراج اپنے ملازمین کے لیے جتنے مہربان ہیں، اتنے ہی قہرمان بھی ہیں۔ میری ایک بھلی مانس پتنی اور 3 معصوم بچے ہیں۔ تمہاری زنجیریں کاٹ کر ان کی اور اپنی زندگی اجیرن میں کیوں کروں گا؟ اور میرے خیال میں مجھے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ مہاراج کے گھرانے سے وفاداری میری خون میں کئی نسلوں سے پروان چڑھ رہی ہے اور مجھ تک پہنچتے پہنچتے فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ فطرت ثانیہ بن چکی ہے تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟
میں تمہاری دلیری سے متاثر ہوا ہوں، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ دلیری نہیں بے وقوفی ہے، یا پھر تمہارا کوئی پیش ڈھیلا ہے جو اس صورتحال کی اصل سنگینی کا احساس نہیں ہو رہا تمہیں۔ چلو کر لیا احساس، اب بتاؤ کیا کروں؟ رو پیٹوں یا وائیویلا کروں؟ رونے پیٹنے یا وائیویلا کرنے سے کچھ حاصل ہوتا تو میں تمہیں اس کا مشورہ ضرور دیتا۔ تمہارے پاس تو رحم کی اپیل کرنے کی بھی رعایت نہیں ہے، تو پھر تم کیوں میرا دماغ چاٹ رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی پتنی کے بغل میں گھس کر سو جاؤ۔ میں رخ پھیر کر دوبارہ لیٹ گیا۔ نارائن کی بے وقت آمد اور بے مقصد گفتگو نے مجھے واقعی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اس وقت یکسوئی سے کچھ سوچنا چاہتا تھا، کوئی نکلنے کا راستہ، کوئی حل اس گمبھیر مسئلے کا۔ عدالتی کارروائی کے دوران یہ بات عیاں ہو گئی تھی کہ متھن کی اطلاع پر ہی مجھے مہمان خانے میں پابند کیا گیا تھا۔ اس وقت اس محل میں موجود دونوں عرب شکاریوں کا تعلق بھی دبئی سے تھا۔ انہوں نے متھن کے ساتھ پورا تعاون کیا تھا اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ٹیلی فون پر متھن کا رابطہ شیخ عاصم سے کرا دیا گیا تھا۔ ٹیلی فون پر ہونے والی اس گفتگو میں ترجمانی کے فرائض نارائن نے انجام دیے تھے۔ متھن نے شیخ عاصم پر یہ سنسنی خیز انکشاف کیا تھا کہ وہ استاد جہانی جو برسوں سے انہیں مطلوب ہے، اس وقت ریاست تاندل کے مہاراج رتن سنگھ کے محل میں موجود ہے۔ متھن شیخ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اس اطلاع پر شیخ کو پڑ لگ گئے تھے اور وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر دبئی سے انڈیا پہنچ گیا تھا۔ اگلے 24 گھنٹے میں میرا اضطراب بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ مجھ سے بالکل وہی سلوک کیا جا رہا تھا جو جیلوں میں تختہ دار کے مسافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میری کوٹری کی روشنی سارا دن اور ساری رات جلتی رہی۔ مجھے ایک مصلی اور قرآن شریف مہیا کر دیا گیا۔ چند سادہ کاغذ اور ایک قلم بھی دے دیا گیا۔ کھانا بڑے اہتمام کے ساتھ لیکن ہلکا پھلکا دیا جا رہا تھا۔ پہرے داروں کی نگاہوں میں میرے لیے پہلے جیسی وحشت باقی نہیں رہی تھی۔ یہ خیال بار بار میرے ذہن میں آ گھستا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جان بوجھ کر ایسا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ میں پل پل موت کو اپنی طرف بڑھتا دیکھوں۔ مجھے یوں لگا کہ یہ کیفیت برقرار رہی تو میرے اعصاب ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ مشکل یہ تھی کہ میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تن تنا تھا۔ باہر سے کسی مدد کی امید نہیں تھی۔ صفدر اور زریگل نہ جانے کس حال میں تھے، اور تھے بھی یا نہیں۔ رہی غزالہ تو وہ خود گرفتار بلا تھی۔ میں نے کئی بار کوٹری کا باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ کہیں کوئی ایسی خامی نظر نہیں آتی تھی جو میرے نقطہ نظر سے خوبی ہوتی اور مجھے باہر نکلنے میں مدد دے سکتی۔ کوٹری میں آمد و رفت کا واحد راستہ ایک سلاخ دار دروازہ تھا اور اس میں بہت بھاری تالا جھول رہا تھا۔ پہرے دار ان سلاخوں میں سے ہی میرے استعمال کی اشیاء اندر رکھ دیتے تھے۔ سخت بے چینی اور حبس کے باوجود اگلے روز دوپہر کے فوراً بعد مجھے نیند آ گئی۔ نیند کی مہربان دیوی مجھے نہ جانے کہاں کہاں لیے پھرتی رہی۔ آنکھ کھلی تو میں پھر اسی قفس میں تھا۔ ایک موٹے تازے پہرے دار نے، جو اپنے ڈیل ڈول سے جیل کا وارڈن نظر آتا تھا، اپنے پستول کا دستہ آہنی سلاخوں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر مسلسل آواز پیدا کی تھی اور مجھے جگا دیا تھا۔ اس نے سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ میں نے کاغذ دیکھے بغیر پوچھا۔ حکم نامہ ہے، ہز ہائنس کی مہر کے ساتھ جاری ہوا ہے۔ تم اسے بلیک وارنٹ بھی کہہ سکتے ہو۔ کل صبح 5 بجے تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اگر کوئی خواہش ہے تو تم بیان کر سکتے ہو۔ یہ تماشا بہت طول پکڑتا جا رہا تھا۔ مجھے اس سے وحشت سی ہونے لگی۔ خواہش سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میری سب سے بڑی خواہش تو یہی ہے کہ تم میری ہتھکڑیاں کھول دو اور مجھے یہاں سے نکال دو۔ تم جانتے ہو یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا، شیخ عاصم یا تمہارے ہز ہائنس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ناممکن ہے۔ ہز ہائنس اور معزز مہمان اس وقت اسٹیٹ میں موجود نہیں ہیں۔ ان کی واپسی رات گئے ہوگی اور اس وقت انہیں تم سے ملانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر لتا منگیشکر کا ایک گانا سنوا دو یا ہیما مالنی کی ایک پپی دلوا دو۔ وہ ناگواری سے بولا، اس کا مطلب تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے۔ آخر کس قسم کی خواہش تم مجھ سے بیان کروانا چاہتے ہو؟ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، مثلاً تم اپنی محبوبہ سے آخری ملاقات کر سکتے ہو۔ اب چونکنے کی باری میری تھی۔ میں نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کون محبوبہ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ لڑکی جو تمہارے ساتھ جیپ میں سفر کر رہی تھی۔ غزالہ نام ہے اس کا۔ تمہاری اس سے بہت پرانی یاد اللہ ہے۔ فربا اندام وارڈن نے مجھے ایک کامیاب سرپرائز دے دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ غزالہ کی شناخت چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ معلوم نہیں اسے کسی نے پہچانا تھا
یا پھر وہ خود ہی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی تھی؟ کہیں اس پر تشدد تو نہیں کیا گیا؟ یہ سوال ایک زہریلے تیر کی طرح میرے ذہن میں پیوست ہو گیا۔ میں لاکھ انکار کرتا، لیکن وہ میری محبت تھی۔ میرے دل کی تختی پر اس کا نام انمٹ روشنائی سے لکھا تھا۔ اس کی بابت خدشات میرے ذہن میں ابھرے تو میں اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ یہیں ٹیرس میں ہے، اگر تم چاہو تو اسے یہاں لا سکتا ہوں۔ ہاں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شام غم تھی جو دھیرے دھیرے ایک تاریک صبح کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماحول ہر شخص پر اثر انداز ہوتا ہے، مجھ پر بھی ہو رہا تھا، لیکن میں نے ماحول کے اثر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ ایک بھروسہ تھا مجھے کہ پھانسی گھاٹ کے تاریک کنویں میں بے بسی سے جھولنا میرا مقدر نہیں۔ میں دروازے کی آہنی سلاخوں سے لگا بیٹھا تھا اور اس راہداری کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے غزالہ کو برآمد ہونا تھا۔ میرا انتظار طویل ضرور ثابت ہوا، لیکن رائے گا نہیں گیا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اس کا جانا پہچانا سراپا میرے سامنے آ گیا۔ ہلکے براؤن رنگ کی ایک چادر نے اسے سرتاپا چھپا رکھا تھا۔ وہ چند پہرے داروں کے ساتھ کوٹری کے سامنے پہنچی اور ساکت کھڑی ہو گئی۔ اسے روبرو پا کر اپنے دلی جذبات کو چھپانا بہت مشکل کام تھا، لیکن اب مجھے اس کام کی مشق ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی دھوپ، زلفوں کی چھاؤں، آنکھوں کی چمک، بہت سے جانے پہچانے رنگ میرے سامنے تھے۔ میں نے دیکھ لیا، اس کی سرخ آنکھوں کے پیچھے آنسوؤں کا ایک سیلاب تھما ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ گئی اور سرسراتے لہجے میں بولی، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسی باتیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک دم آنسو اس کے شفاف رخساروں پر پھسل گئے۔ وہ بولی، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، لیکن آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں دیتے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، بکواس ہے؟ میں نے اس کے سرد ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہاں، یہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی پھانسی نہیں لگا رہا مجھے۔ یہ صرف ہمیں خوفزدہ کرنے کا اور ہمارے اعصاب کو توڑنے کا منصوبہ ہے۔ تم بالکل بے فکر رہو، کچھ نہیں ہونے والا مجھے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، میں نے اپنی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے کہ یہاں قریب ہی کوئی موجود ہو یا ہماری آواز ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ غزالہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ مجھے حوصلہ مند دیکھ کر اس کے ہجان اور ہراس میں بھی کمی واقع ہوئی تھی۔ میں نے سرگوشی میں پوچھا، تم یہاں کیسے پہنچی ہو؟ کوئی اور موقع ہوتا تو غزالہ کو ایک طویل تحمید باندھنا پڑتی، لیکن اس وقت وہ بھی جانتی تھی کہ ہمارے پاس مختصر وقت ہے۔ وہ بولی، مجھے قادر زمان کی بیوی کو دیکھنے کے لیے جھنگ جانا پڑا تھا۔ ابھی اس کی ڈیلیوری میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ باقی تھا، مگر اتفاقاً اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ قادر زمان کے ذاتی مکان اسپتال میں ناکافی سامان کے ساتھ وہ آپریشن میں نے جن مشکلوں سے کیا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ زچہ بچہ دونوں کی جان بچ گئی۔ قادر زمان ایک خوبصورت بچی کا باپ بن گیا تھا۔ طوطا چشمی اور مطلب پرستی کی انتہا یہ ہے کہ باپ بننے کے صرف 1 گھنٹے بعد اس نے وہ سب کچھ کر دکھایا جس سے ہمیں ترنم بار بار خبردار کرتی رہی ہے۔ میں جب لاہور واپس جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تو قادر زمان کے کارندوں نے مجھے روک لیا اور واپس حویلی پہنچا دیا۔ 10-15 منٹ پہلے مجھے کافی میں ملا کر کوئی خواب آور دوا پلائی جا چکی تھی۔ واپس حویلی پہنچنے کے چند منٹ بعد میں ایک صوفے پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ قریباً 10 گھنٹے بعد کھلی۔ میں نے ایک بند کمرے میں خود کو شنکر کے روبرو پایا۔ کمرے میں بہت سی شرمناک تصویریں لگی تھیں۔ شنکر بے تحاشا شراب پی رہا تھا اور خونی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے سینے پر تیز دھار آلے کا ایک تازہ زخم تھا۔ وہ زخم دکھا کر کہنے لگا، بولتے بولتے غزالہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کو شرم کی سرخی نے ڈھانپ لیا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے میرے اور آپ کے بارے میں نازیبا بات کہی اور کہنے لگا کہ چند گھنٹے پہلے یہ زخم آپ نے اسے لگایا ہے۔ وہ اس زخم کا بدلہ مجھ سے لینے کی باتیں کر رہا تھا اور غلیظ دھمکیاں دے رہا تھا۔ غزالہ کی خوبصورت آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپکنے لگے تھے۔